الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، خصوصاً اہل مکہ، چونکہ یہ غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے اور اس 1.5 رکوع میں ان کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ مثلاً پیچھے نضر بن حارث بدبخت نے یہ کہا تھا اور یہ دعا مانگی تھی اس نے کہ اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام حق ہے تو ہمیں توبہ نعوذ باللہ اس طرح کا حق نہیں چاہیے، ہم اس حق کو نہیں مانتے، آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں۔ یہی نضر بن حارث پھر میدان بدر میں قتل ہوا اور اس کی لاش کو بھی گڑھے میں پھینکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جن سرداروں کے نام لے کر خطاب کیا، اس کا بھی نام لیا، نضر بن حارث، میں نے تجھے بہت سمجھایا۔ قرآن کریم نے اس کی دعا کے جواب میں یہ فرمایا کہ ہم تم پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتے کہ تمہارے اندر اللہ کے حبیب موجود ہیں اور وہ کمزور مسلمان موجود ہیں اور تم خود بھی استغفار کرتے رہتے ہو۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس قوم میں اللہ کے نبی موجود ہوں یا اللہ کے نبی تو موجود نہ ہوں، جیسی کیسی وہ قوم مجھ سے معافی اور توبہ استغفار کرتی رہے، ہم ان پر بڑا عذاب نہیں بھیجتے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے پھر پورا عرب، چونکہ یہ کہتا تھا یہ تو بیت اللہ کے متولی ہے، یہ تو خادم حرمین الشریفین ہے، قرآن کریم نے فرمایا خادم حرمین الشریفین وہ ہو سکتا ہے جو متقی پرہیزگار ہو، خادم حرمین اور شریفین وہ نہیں ہو سکتا جو امریکہ کا غلام اور یہود و نصارہ کا نوکر ہو، وہ کبھی بھی خادم حرمین شریفین نہیں ہو سکتا۔ فرما دیا، 2 ٹو قرآن نے کہہ دیا کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، کہ مسجد حرام کے متولی اور خادم وہ لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو کیا ہو، متقی۔ اور چونکہ یہ پورے عرب کو یہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو قرآن کریم نے پھر ذرا ان کی جو کچھ حرکتیں یہ بیت اللہ میں کرتے تھے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور میں آپ سے ایک سچی بات عرض کروں، بار بار میں تفسیر کا یہ اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کافروں کی جس حرکت کا ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے اس کا ہماری اصلاح اور تربیت سے تعلق ہوتا ہے، اس کا ہماری اصلاح اور تربیت سے بھائی کیا ہوتا ہے تعلق۔ اب قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تمہاری عبادت بیت اللہ شریف کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تاڑیاں مارنا ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے، عورتیں رات کو کرتی، مرد دن کو کرتے، کہتے جس لباس میں ہم گناہ کرتے ہیں اس لباس میں بیت اللہ کا طواف کرنا بیت اللہ کی بے ادبی ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ کو 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، 360 بتوں سے، اور اتنے گرے شرک میں کہ وہ جو مرد اور عورت بے حیائی کی وجہ سے پتھر بنا دیے گئے تھے، ان کے بت بھی اٹھا کے صفا مروہ کی سائی پر رکھ دیے، ان کو بھی پوجتے تھے۔ اور اوپر سے جب اللہ کے آخری پیغمبر، وہ پیغمبر اس بیت اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے جو ہستی اللہ سے دعائیں مانگ کر گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ یہاں وہ رسول بھیج دیجئے جو میرا جان نشین بنے، جو اس گھر کو آباد کرے،
اور 2000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ تم سب کے جد امجد اس بیت اللہ کی بنیاد رکھتے ہوئے جس نبی کی آمد کی اللہ سے دعائیں مانگ کر گئے، اللہ نے جب وہ نبی بنا کر بھیجا اور تم نے یہ حرکتیں کی کہ اس نبی کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھیوں کو تم یہاں مارتے ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تم اس کو دھکے دیتے ہو اور اس ہستی کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچتے ہو، تم ایسی ایسی بدتمیزیاں اور بے ادبیاں کرتے ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو بیت اللہ کا خادم کہتے ہو۔ تمہاری عبادت تو صرف یہ ہے کہ تم بیت اللہ کے پاس صرف کیا کرتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو اور تاڑیاں مارتے ہو، یہی کام یہ کرتے تھے۔ اب اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی 2-3 سبق نکل آئے۔ اب صورتحال ہمارے یہاں بھی مشرکین مکہ جیسی ہے، ان سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کیا، ہم نے بھی اب دین کے تقاضے، کسی نے قوالی کو سمجھ لیا، کسی نے سیما کو سمجھ لیا، نہ نماز کا کوئی لینا دینا، نہ اسلام کے فرائض اور ارکان کا کوئی کام۔ جناب اب ہمارے یہاں اس طرح کے بہت، ہمارے ڈسکا میں ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ ایک بڑا سارا جلسہ کرواؤ، اچھے خاصے پیسے خرچ کرو، ہر نعت خواں کو 50-50 ہزار دو، وہاں پھول اور خوشبو اچھی طرح ہو، ساری رات ماشاءاللہ خوب کوئی دف کے ساتھ، کوئی موسیقی کے ساتھ، کوئی گانے کی طرز پر کرا کے وہ کہتے ہیں جی جناب یہ تو عبادت پوری ہو گئی، نہ فرائض کا کوئی لینا دینا، نہ جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی نشان۔ تو جناب ہم قرآن مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری نمازیں کوئی نمازیں نہیں ہیں، اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، نہیں تھی ان لوگوں کی نماز عند البیت، بیت اللہ کے پاس، مگر سیٹیاں بجانا اور تاڑیے مارنا، فذوقوا العذاب، تم چکھو گے عذاب، بما کنتم تکفرون، اس بدتمیزی اور بے ادبی کا، اس کا عذاب تم دیکھو۔ ان الذین کفروا، دوسری حرکت کیا ہے، یہ کہتے تھے جناب بھائی یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم سخی ہیں، اللہ سخیوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے، اللہ سخی ہیں، واقعتاً یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے اللہ اس پر بڑا فضل کرتے ہیں، لیکن اسلام میں سخی اسے کہا جاتا ہے جو اپنا مال صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرے۔ انہوں نے کیا کہا، جس وقت یہ بیت اللہ سے لگے نا نکلنے، مکہ سے نکلے میدان بدر جانے کے لیے، تو ابو جہل نے پہلی رات جہاں سٹاپ کرنا تھا، امیہ بن خلف نے کہا آج سارے لوگوں کی مہمانی میری طرف سے 30 اونٹ ذبح کروں گا۔ اگلے راستے پر اگلی رات آ گئی، دوسرے شیبہ نے کہا آج کی مہمانی میرے ذمے، 30 اونٹ ذبح کروں گا سب کے لیے، اور کیے۔ اگلی رات آ گئی، ابو جہل نے کہا آج کی مہمانی میرے ذمے، 100 اونٹ ذبح کروں گا۔ بھائی کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ ذبح کروں گا۔ ابو جہل نے تیسرے دن کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو، جو لوگ اتنے سخی ہوں، اتنا مال خرچ کرتے ہوں، وہ بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو تم مال، قرآن نے یہ نہیں کہا تم نے مال نہیں خرچ کیا، قرآن نے کہا تم نے مال خرچ کیا، لیکن تمہارا جو مال خرچ ہو رہا ہے یہ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ بھائی کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں میں سے ایک یہ عبادت ہے کہ بندے کا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو۔ وہ تو اللہ کو اتنا محبوب ہے، اگر کوئی ایک کھجور بھی اللہ کے لیے دے دے اللہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بدبختو یہ تو دیکھ لو تمہارا مال کس کام کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہی صورتحال آج میں آپ سے اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں بھائی اس وقت بھی مال کے خرچ کرنے کی کمی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کی کمی ہے کہ آیا وہ مال اللہ کے لیے ہے یا ریاکاری کے لیے، یا ریاکاری کے لیے ہے یا دکھلاوے کے لیے۔ اگر دیکھو بھائی میری بات سننا، اگر ہم میں سے کوئی سب کے سامنے لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے اور تنہائی میں بھی وہ لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے،
دونوں کی کیفیتیں ایک ہیں. یہ خرچ اللہ کے لیے اور یہ خرچ کرنے والا واقعتاً سخی ہے اور اللہ کا ولی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. لیکن اگر لوگوں کے سامنے جب خرچ کرتا ہے اس وقت تو اس کا دل مچلتا ہے, اس وقت تو اس کا پاؤں زمین پہ نہیں کہ میں سب کے سامنے اتنے پیسے دے رہا ہوں, اور تنہائی میں 1 روپیہ دینے کو جی نہ چاہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ صحیح اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے کہ جب تنہائی میں خرچ کرے یا لوگوں کے سامنے خرچ کرے اس کی کیفیت بھائی کیا رہے, برابر رہے, اس کی کیفیت برابر رہے. اس لیے فرمایا ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالہم, یہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو, کیوں؟ تاکہ روک دے لوگوں کو اسلام سے. سبیل اللہ سے بھائی یہاں کیا مراد ہے؟ تاکہ لوگوں کو اسلام سے روک دیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا, جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں, ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, ہم یہ خرچ ان کے لیے حسرت بنا دیں گے. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کو شکست دے دیں. جو چاہو تم خرچ کرتے رہو. اور بھائی صرف یہ بدر میں نہیں ہوا, 1400 سالوں میں ایسے ہی ہوا. اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا. بھائی ہم دور کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں نصاب کی تبدیلیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ ہمارے یہاں باہر سے جو امدادیں آتی ہیں مشروط ہوتی ہیں. امدادیں آتی ہیں بھائی کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو شاید یاد ہو سراج الحق صاحب نے سب کے سامنے یہ کہا تھا جس وقت وہ وزیر تھے خیبر پختونخوا میں, اس وقت ورلڈ بینک نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اور انہوں نے اگلے دن پردے اور سکولوں میں یہ 3-4 اسلامی چیزیں نافذ کر دی. کرنے کے بعد پیسے لینے گئے, انہوں نے کہا جناب کون سے پیسے؟ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کون سے پیسے؟ کوئی پیسے نہیں. کیوں؟ آپ نے یہ کام کیا, ہم آپ کو اس لیے پیسے تھوڑی دیں گے. تو اس 1400 سالوں میں, میں 1400 سال کی بات عرض کر رہا ہوں, ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں, بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے, 1951-52 میں یہاں کے ہی فوت ہو گئے, مولانا اعزاز علی صاحب. ان کی ایک کتاب ہے ہماری اس لائبریری میں موجود ہے, اسلام سے کس کس طرح روکا گیا. بھائی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اسلام سے. اب کہیں اس کا نام بعض لوگوں نے چھاپا اسلام سے کیوں کر روکا گیا. انہوں نے 1400 سالوں کی تاریخ تفصیل سے لائے ہیں کہ کس کس زمانے میں دنیا کو اسلام سے کیسے کیسے روکا گیا. اس وقت بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیجئے کہ قادیانیت کتنا پیسہ لگاتی ہے لوگوں کو اسلام سے روکنے سے, لیکن اسلام رک نہیں سکتا چونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين, اور آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. کیوں؟ اللہ فیصلہ کر چکا ہے واللہ متم نوره ولو كره, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو چمکا کے رہیں گے, تم کچھ بھی کر لو. اس لیے اسلام کے خادم ہمیشہ غربا رہے, عام لوگ رہے, اور اسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں اب بھی کی, آئندہ بھی کی جاتے. بھائی جو دجال آئے گا وہ اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش نہیں ہوگی, لیکن اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی مدد کریں گے. اس لیے قرآن نے یہاں 2 ٹوک فرما دیا, ان الذین کفروا, جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہے لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ وہ لوگوں کو اسلام سے روک دیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا, وہ عنقریب بھی بہت مال خرچ کریں گے. اس آیت میں قرآن نے خود بتا دیا آئندہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑا پیسہ خرچ ہوگا. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً, لیکن پھر یہ خرچ ان پر حسرت ہو جائے گا. آج امریکہ رو رہا ہے کہ نہیں کہ ہم نے انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ کہاں لڑی ہے؟ کیوں بھائی؟ قرآن نے کہا ان کا پیسہ خرچ کیا ہوا ہم ان کے لیے حسرت بنا دیں گے. یہ کہیں گے کاش ہم یہ خرچ ہے. آج امریکہ پوری دنیا کے سامنے رو رہا ہے کہ ہم نے انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ افغانستان میں لڑی ہے, کاش ہم یہ لڑتے نہ اتنا پیسہ خرچ ہے نہ کرتے. جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ آخری وقت میں اللہ نے امریکہ کو نکالا ہے ساری دنیا نے دیکھا.
ساری دنیا نے دیکھا کس ذلت کے ساتھ نکلے، اور 20 سال اربوں ڈالر خرچ کر کے اللہ نے کیا کر دیا، ان کے پیسے کو ان کے لیے کیا بنا دیا، حسرت بنا دیا۔ ہاں فرمایا ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر تمہارا مال ہم تمہارے لیے حسرت بنا دیں گے۔ کیوں؟ ثم یغلبون، جناب تمہیں ہی مغلوب کریں گے، تمہیں ہی ذلیل کریں گے۔ بدر میں سارا کچھ کر کے گئے، ہر جگہ ایسے ہی ہوا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ رہ گیا دنیا کا معاملہ، اب آگے آخرت۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، ہم جہنم میں ان سب کو جمع کر دیں گے۔ اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جل جلالہ ناپاک کو پاک مال سے الگ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ خبیث سے مراد ناپاک ہے، اور طیب سے مراد کیا ہے؟ پاک۔ اللہ تعالیٰ ناپاک اور پاک کی برکت تمہیں دکھا دیں، تمہیں دکھا دیں کہ اللہ جل جلالہ پاک، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ جسم ہو، خواہ وہ نظریہ ہو، اللہ اس کو کیسے اونچا کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ دے مارتے ہیں ناپاک کو ایک دوسرے پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس سب کو اللہ جل جلالہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ سارے نقصان اٹھانے والے۔ اس وقت جتنی مراعات قادیانیت کی طرف سے ملتے ہیں شاید کسی کی طرف سے نہ ملے، لیکن اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت نقصان تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے 90% مسلمان وہ ہیں جو قادیانیت کے فتنے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے ڈسکا میں قادیانیوں کی جو شان و شوکت زمانہ ماضی میں ہوئی ہے، پہلا وزیر خارجہ یہاں کا ہے، پوری دنیا میں قادیانیت کے نمائندے بھیجنے والے ڈسکا کے لوگ ہیں، اور اس وقت بھی ڈسکا کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو جرمن بیٹھی ہے۔ 2 سال پہلے میرے سامنے ہمارے اس شہر کا ایک معاملہ آیا کہ شوہر اور شوہر کے بڑے 2 بھائی قادیانی ہیں، جرمن ہوتے ہیں، اور یہ جس شوہر کی میں بات کر رہا ہوں ان کی شادی کو بھی 30-35 سال ہو گئے، بچے جوان ہیں، یہ بھی باہر گئے، سب کو جرمن، وہاں بڑی بڑی مراد حاصل ہے، وہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہے۔ اب یہ جو 35 سال ہو گئے شادی ہو کے، اس کی جو بیوی ہے وہ ڈسکا کی ہے، اس کو اب جا کر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے، میرا شوہر قادیانی ہے، یہ ہے ایمان۔ وہ اکیلی خاتون ڈٹ گئی، اب اس کا شوہر کے بھائی سب ایک طرف ہیں۔ اس نے کہا جناب تمہارا پیسہ میں تو نہیں خرچ کرتی، یہ تو حرام ہے، میرا تمہارا کوئی لینا دینا۔ یہ ہے قرآن نے فرمایا ہم پاک کو ناپاک سے اونچا کرتے ہیں۔ اب اس خاتون کو یہ سمجھ کس نے دی؟ اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے، وگرنہ اگر وہ خاتون اپنے شوہر کے پاس باہر چلی جائے تو ظاہر ہے وہ بھی موج مارے، لیکن اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا ایمان ہے، اللہ کا اس پر کیا ہے، فضل ہے۔ عموماً خاتون کمزور ہوتی ہے، اور جس خاتون نے 30-35 سال شوہر کے ساتھ گزار لیے ہوں وہ شوہر سے الگ ہو کے جائے گی کہاں؟ لیکن وہ خاتون، بھائی اللہ اس کو خاتون کو جو استقامت دے، اب تک وہ جو کھڑی رہی کس بنیاد پہ کھڑی رہی؟ اور کافر کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو سچی بات یہ ہے، کافر صرف پیسے ہی کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ صرف اسباب ہی کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو روحانیت سمجھ نہیں آتی۔ اس کو روحانیت، ڈسکا میں ہمارے یہاں ایسے دسیوں واقعات ہیں ہمارے یہاں بھروگی کے، وہ دونوں بیٹے باہر چلے گئے اور اس کے بوڑھے ماں باپ یہاں رہ گئے، ان کو پتہ نہیں، بعد میں ان کو پتہ چلا یہ تو قادیانی ہو گئے، یہ تو کیا ہو گئے۔ اب وہ بوڑھے مائی باپ ڈٹ گئے بڑھاپے میں، 2 بچے دونوں باہر ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا بڑھاپا، ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن ہم محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ سارے لوگ خسارہ ہی اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.